تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنا سلام کا جواب مزے کا نہیں آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں بھی تھوڑے ٹھنڈے لوگ بیٹھے ہیں, آپ ابھی سمجھ لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہوتا ہے بات کا جواب انشاءاللہ. آپ لوگوں میں سے کس نے مجھے پہلے کبھی دیکھا ہوا ہے کہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح آج ہم سب اس خوبصورت سے ماحول میں اکٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو فردوس العالی میں اکٹھا فرما دے. آمین. اور اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. اور صحابہ کا, صدیقین کا, شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما دے. آمین. اور ہم سب کو الفردوس العالی میں داخل بھی فرما دے. آمین. وہ بھی بغیر حساب کتاب کے. آمین انشاءاللہ. ہم اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ یہ امت اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے یا زوال کا اور پستی کا شکار ہے, آپ کا کیا جواب ہوگا؟ زوال. اچھا اس میں نا میں نے کنسنسس دیکھا ہے تقریباً سب کہتے ہیں زوال کا شکار ہے, رائٹ, اور یہ بات حقیقت ہے. ہم سب اپنے زوال کی طرف جا رہے ہیں. ہم جو انسان شعور رکھتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ امیزڈ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کفار کو اتنی طاقت, اتنا ویپنز, اتنی ٹیکنالوجی عطا کی ہے کہ وہ فلسطین پہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں, کشمیر پہ حملے کر رہے ہیں, مسلمانوں کا ریپ کیا جا رہا ہے, خواتین کا, بچوں کو مارا جا رہا ہے, مساجد کو توڑا جا رہا ہے, قرآن کو جلایا جا رہا ہے. Are you not amazed on how Allah subhanahu wa ta'ala has given his enemies the power and right? حیران تھا انسان. پھر جب انسان سیرت کھول کے دیکھتا تھا وہ کے موقع پہ جب تیر اندازوں نے اپنا وہ جگہ چھوڑی تھی اور خالد بن ولید پیچھے سے آئے تھے اور مسلمانوں کو سینڈوچ کیا تھا اور اٹیک کیا تھا, تو صحابہ بعد میں سوال کیا قلتم ان هذا, یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے قرآن میں کیا جواب دیا؟ قل هو من عند انفسکم, یہ تمہارے اپنے نفوس کی طرف سے ہے, تمہارے کی وجہ سے ہے. الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ہر خیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کوئی بھی شر اللہ کی طرف سے نہیں, ہمارے اپنے نفوس کی طرف سے ہے. میں اگر آپ لوگوں کو بولوں اور آپ تک میں سب سے پہلے یہ ایکٹیویٹی کرتا ہوں کہ آپ لوگ 10 بڑے مسائل لکھیں. آپ سب نے کہا کہ امت زوال کا شکار ہے, 10 بڑے بڑے مسائل لکھیں کہ امت زوال کا شکار کیوں ہے, 10 biggest problems, رائٹ, اور آپ لکھیں. آپ لکھیں کہ لوگوں نے لکھا حکمران کرپٹ ہے, انپلائمنٹ ہے, علماء صحیح کام نہیں کر رہے, مدرسے ایسے ہیں, اور کیا کچھ نہیں دیتے, وہ میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہودی سازش ہے, بینکنگ ہمارا نہیں ہے, سود میں ہم ریکارڈ ہیں. اس میں سے نہ کسی ایک نے یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ کچھ جیسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے امت زوال کا شکار ہے. یہ میرے جیسے لوگ ہیں. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم, وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن قرآن بڑا عجیب بات کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے تمہیں ہوپ دیتا ہے, اسلام بڑا ہوپ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, کہ اللہ اپنے امر کو غالب کر کے رہے گا. ایک بات میں آپ کو وعدہ سناتا ہوں اللہ کا. اللہ نے ہم سب سے وعدہ کیا, وہ کیا وعدہ تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ اپنا دین کو غالب کر کے رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالی never sent رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to make this deen follow any other deen. He never sent Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to make this deen a second class deen, بلکہ انہم لہم منصورون وان جندنا لہم الغالبون. تم لوگ کامیاب ہوگے رہوگے اور ہمارا جو لشکر ہے وہ غالب رہے گا. لیکن آج جو ہم حالات دیکھتے ہیں نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمیں اپنے گریبان میں چاہنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے مسلمان بن کے رکھتے ہیں, ہم کس طرح کے انسان بن کے رکھتے ہیں. اور کیا اس امت میں آج جتنے برے حالات ہیں کیا پہلے کبھی تھے؟ جواب ہے بالکل تھے. امت اس سے پہلے بھی بہت مشکلات کا شکار تھی. 280 ہجری میں کرامت آئے, بڑی گمراہی پھیلائی. آج کرامت کا نام بھی کسی کو یاد ہے؟ کسی کو نہیں یاد ہے, بھول گئے. واللہ غالب علی امرہ. معتزلہ آئے, ان کو حکومت ملی, بادشاہ ان کے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے مارے. معتزلہ کا نام کسی کو یاد ہے؟ آج ہمارے یوتھ کو یاد نہیں ہے, غائب ہو گئے, مٹ گئے. تو یہ سب مٹ گئے. ایک دور تھا جس میں ہمارا قبلہ اول بیت المقدس, اس میں کروسیڈرز نے حملہ کر دیا. ملینز آف کروسیڈرز, 70,000 مسلمانوں کو ایک دن میں ذبح کیا گیا. 70,000 مسلمانوں کو, ان کے گھوڑوں کے گھٹنے تک مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہوتا تھا. عورتوں کا ریپ کیا گیا, بچوں کو اٹھا اٹھا کے دیواروں سے مارا گیا, شراب پی گئی, سور کھایا گیا, اور مسلمانوں کی کھوپڑی میں شراب کو ڈال کے پیا گیا. 91 ایئرز تک اذان کی آواز نہیں آئی اور چرچ کی گھنٹیاں بجتی تھیں. لیکن کیا ہوا
یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ کے نبی تمام انبیاء کو بات کروائی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمام انبیاء کو مکہ کر سکتے تھے لیکن بتانا چاہا کہ تمہارا یہ قبلہ بیت المقدس ہے. اتنی امپورٹنٹ چیز تمہارے لیے 91 ایئرس سے وہاں اذان نہیں ہوئی. امیجن وہ ٹائم مومنٹ گزرا. کیا ہوا؟ اللہ نے ایک شخص کھڑا کیا جس کا نام تھا صلاح الدین. اور وہ شخص کھڑا ہوا جب اس نے دیکھا اور اس کی تربیت کس انسان نے کی تھی؟ نور الدین علی نے. تو وہ کھڑا ہوا اور ہماری طرح کوئی اسے ٹائم جانا شروع کر دیا یا احتجاج شروع کر دیا نہیں. ہم تو بڑے ریکٹیو لوگ ہیں لیکن حدیث میں المومن تو یہ صرف فاطر لوگ ہیں. مومن پورا دیش اور اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے, بڑا ہوشیار ہوتا ہے, وہ ریئیکشن بھی کرتا ہے, پریکٹیکل اپروچ اختیار کرتا ہے. صلاح الدین نے 10 سال انتظار کیا اور محنت کی. 10,000 قرآن انسٹیٹیوٹس کھولے. 10,000. You know why our countries are secular? Because our schools are secular. ہمارے ملک سیکولر کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اسکولز کالج یونیورسٹی سیکولر ہے. یہ فحاشی بے حیائی اڈے بنتے جا رہے ہیں. یہ ڈیزائن اس طرح سے کیے گئے, پڑھائی ہو جا رہا ہے کہ انسان یولو کی لائف گزار رہا ہے. You know what's YOLO? What's YOLO? You only live once, right? بس ایک دفعہ تمہیں زندگی ملی ہے, کھا لو پی لو جی لو. من کی مان, دل کی مان, why not میری جان, یہ لائف گزارو. 4 دن کی جوانی ہے پھر مر جاؤ گے. This is the kind of passion we want. اور ہماری تربیت کس نے کی؟ بالی ووڈ نے کی ہے. جس گھر میں ماں باپ کا کردار نہیں ہوتا اس میں اس گھر میں تربیت بالی ووڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ہالی ووڈ کو کی ہوئی ہے, بالی ووڈ کی ہوئی, سب کو پیار ہو رہا ہے. ایک ہیرو ہے, وہ ایسٹروناٹ ہے, اور وہ اسپیس شپ پہ جا رہا ہے, آسمان پہ مارس پہ جا رہا ہے کسی بڑے مشن پہ. اس کو وہاں پہ اس کے ساتھ اسسٹنٹ ہے, اس کو پیار ہو رہا ہے. ایک سب میرین ڈائیور ہے, وہ زمین کی گہرائی میں جا رہا ہے, اس کو وہاں پہ پیار ہو رہا ہے. جیسے امپاسبل میں ٹام کروز ہے, وہ دنیا کو بچا رہا ہے, اس کو وہاں پیار ہو رہا ہے, میرے دوستوں کو پیار ہو رہا ہے. ایک میں پاگل, مجھے پیار نہیں ہو رہا. تو پیئر پریشر کے پیار ہر کسی کو ہو رہا ہے. ہماری یونیورسٹی کالج میں سب محبت کر رہے ہیں. لگتا ہے تمہیں بچوں میں آئیڈین ملانا کہتے ہیں کہ ہم بھی پیار کر کے رہیں گے. ارادے جن کی پختہ ہوں, نظر جن کی خدا کرا, نظر جن کی کسی خاتون پہ ہو. لیکن جو میں ارادہ پختہ ہو جاتا ہے تو ایز مسلم, رائٹ, ایز مسلم ہمیں تو نصیحت کی گئی ہے کہ جب بھی کسی کا میرے پہ نظر پڑے تو اس کو دیکھتے ہیں آنکھیں نیچے کر دو. میرے ارادے اتنے پختہ ہیں ہمارے, تو نظر پڑی تو یہ کون گزری اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. کہاں جا رہی ہے یہ صاحبہ؟ ان کا گھر کا پیچھا کیا, ان کا گھر کا پتہ لگایا, ان کے نمبر پلیٹ کی پکچر بھی, اپنے دوست کو بلایا تھا لیکن جان تیری بھابھی کا نام کیا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ پروین. تو پروین کو سرچ کرنا شروع کر دیا انسٹاگرام پہ, پروین کہاں سے ملے گی, اور پھر 270 پروین آئی سامنے اور ان سب کو دیکھنا شروع کر دیا. اور جب وہ مل گئی تو اللہ اکبر, پروین شناخت کا نظر آ گیا. اور پھر فیس بک پہ اس کو میسج بھیجا, آئی وانٹ فرینڈشپ ود یو. اور جس دن اس نے ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی تو قبول ہے جس طرح کا ہو گیا. اب یہ پرنٹ کیا جاتا ہے. This is how we train brainwash. Japanese کہتے ہیں کہ the shortest way to a man's heart is brain washing. To the knife from the chest. ابن قیم الجوزی میں اس پاکستانی کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی کہتے ہیں مرد کے پیٹ, دل کا راستہ کہاں سے ہے؟ پیٹ سے. ہمارے یہاں پیٹ بڑی قیمت ہے. ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ کہتے ہیں the shortest way to a man's heart is to the eyes. Because you are what you see. اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے اگر جانیں کہ آپ 5 سال بعد کی سوچ کا حامل ہوں گے, کس سوچ سے مالک ہوں گے, آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ آج جو کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ اسی طرح کے انسان ہوئے 5 سال بعد. یہ جو آپ کردار ادا کیا, بالی ووڈ نے زندگی کا کردار ادا کیا اور اسی لائف پہ گزارا. لیکن آئی واز ڈیپ ان سنس. میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں نے لائف کو چینج کیا. ایک ڈیٹیل اسٹوری ہے, یوٹیوب پہ میرا ایک لیکچر ہے, اسٹوری آف مائی چینج, آپ سن سکتے ہیں. میں نے چینج, میں بڑا حیران ہوا, بڑا مشکل تھا دین کی طرف آنا. شیطان آیا, کہا کہ اسلام سے بولے تجھے دوست چھوڑ کے چلے جائیں گے, تو کیا رہ جائے گا, تو تنہا رہ جائے گا. مگر میرا بھائی ایکسیڈنٹ میں بالکل بڑھتا رہا تھا, تو ہیڈ ایکسپیرینس. میں نے نہیں, میں نے بہت دیکھی, تو میں نے اپنے ارادے بدلے نہیں ہیں, تو میں نے لسٹ بنائی بہت ساری چیزوں کی, اور میں نے کہا کہ ان سب کو چھوڑنا ہے. تو جب پولیس بنا کے میں نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ میں ان سب کو چھوڑ دوں تو پھر سارا دن کروں گا, ساری زندگی بنا کے زندگی. میرے یقین جانے, میں نے کہا اللہ میں چھلانگ ماروں تو مجھے سنبھال لے. مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا میرے ساتھ, مجھے لگتا تو یہ اسلام بڑا بولے دین ہے, حالانکہ اس بالکل نہیں تھا. مجھے تو سنبھال لے, اور میں چھلانگ مارا, اور اللہ نے کہا کہ کیسے سنبھالا. وہ لگی رجا نہیں ہوئی نا, اللہ نے دینا سبول لنا, جو میں نے ہماری کوشش کرتا نا اس کے راستہ صدیق نہیں کہا, سبول لنا, راستے کو دیتے اپنی طرف, آؤ تو صحیح اللہ کے بدو. میں نے میوزک چھوڑا اپنے فضل سے, اللہ نے عجیب سی قرآن کی لذت دل میں ڈال دی. I used to enjoy listening to Quran. میں نے موویز چھوڑی, ساتھ ساتھ بیٹھ کے موویز دیکھ رہے ہیں, فجر تک موویز دیکھتے رہ گئے. فجر کی اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر, تو دل میں شرمندگی اور گلٹ, یہ تو کیسا مسلمان ہے, وہاں پہ فجر کی اذان ہو رہی تو موویز دیکھ رہے ہیں.
چل لیپ ٹاپ کو بند کر اور سو جا. اتنی تو ہمت نہیں تھی کہ فجر کی بات کری پڑھیں تو مطلب سو ہی جاؤں. جب میں نے مووی شروع تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کانٹینٹ لکھی ہے آؤٹ آف نو ویئر دیتے ہیں جس نے زندگی بدل دی. عمر بن خطاب کی بایوگرافی لائف ابو بکر صدیق کی اللہ نبی کا مکہ پیریڈ مدنی پیریڈ میں سائنس کی رات بیٹھ کے اس کو دیکھتا تھا ہسٹری انجوائے اپنے آپ سانسوں نکلتے کیا بہترین لوگ تھے کیا انہوں نے انپولوجیٹک لائف اسٹائل گزارا دنیا کی کیا خدمت کی. میں نے بڑے دوست چھوڑے جو گناہوں کے ساتھ تھے جو اچھے ٹائم کے ساتھ ہیں اللہ نے مجھے بھائی دے دیے دوست بھی بائے فرام اس میں میں نے جو خراب ریلیشن شپس ہے ان سب کو چھوڑا اور میں نے سب کو ایک ساتھ میسج کر دیا کہ بہن یہ حرام ہے. میں نے کہا کہ یہ تو ہے سب ٹھیک تو ہے کیا ہو گیا چالیس سے کیسے میں نے کوئی شریعت میں جائز نہیں آپ سے بات کرنا. تو نے کہا اچھا تم بڑے دیکھتے ہیں تو نے کہا تم پہلے والا اسٹارٹ مار رہا ہے تو میں نے ذکر کیا تھا میں اس کو پہلے کیسے اسٹارٹ مار چکا تھا. میں نے ایک دفعہ غالب جا کے بڑا سا کلیکشن لگایا میں نے سنا تو مجھے نیچے لگا کمال کی آیات اور حدیث اور جنت جنت کے تذکرہ میں بڑا ہل گیا. میں نے آنکھ سے آنسو بہہ نکلے اللہ میں کس طرح مسلمان ہوں جو یہ مولانا صاحب ایک مسلمان مسائل کی بیان کریں وہ تو بالکل کس طرف ہے اور میں 180 ڈگری اپوزٹ ہوں. کہا میں نے سب کو پہلے میسج کیا تھا کہ وہاں سے بات نہیں کریں گے وائی یو بینگ روڈ وائی یو سو اسٹک اپ واٹ ہیپن بتاؤ کیا ہوا کیا چکر ہے نہیں. تو بھی میں نے میسج کر دیا تو نے کہا کہ اچھا پھر تمہارے وعدے کہاں گئے وہ عہد اور وفاق کہاں گئے تمہارا دین تمہیں یہ سکھاتا کہ عہد تو لوگوں سے تم نے کیے تھے وعدے نہ دکھاؤ. بات تو ٹھیک ہے میرا دین تو یہ سکھاتا ہے. شیخ کی بات میں شیخ اسے کیا کرنا ہے اس کا شیخ نے کہا لا تعال المخلوق فی معصیۃ الخالق مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں. ڈر کی چوٹ پہ ماں باپ بھی تمہیں کہیں شرک کرو شرک نہیں کرنا لا تشرک باللہ لیکن وصاحب ہوا في دنیا معروفہ دنیا میں بہترین اخلاق لیکن شرک نہیں کرنا تو اس پہ کوئی اطاعت جائز نہیں ہے. میں نے بالکل رپلائی کیا وہ ڈفرنٹ اینگل سے آیا میں نے کہا کہ دوست بن سکتے ہیں میں نے کہا نہیں میں نے کہا چلو بہن بھائی بن سکتے ہیں میں نے کہا یہ بہن بھائی کے چالی جوڑے نہ بچنا بچوں میرے پہلے تو بہنیں جس میں بڑھتا ہوں اور میں نے اپنے کتنے سینئرز کو دیکھا اپنی لائف میں کہ وہ بہن بھائی بنے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسائنمنٹ دے دیجیے بھائی اسائنمنٹ دے دیجیے اور چھ مہینے بعد آتے ہیں کہ یار ہمارا نکاح ہوگا آج میں نے یہ شیطان کی چاہ رہی ہے نہ بتاؤ مجھے یو نو واٹ ہیپن ہر چیز کا بہتر کوآرڈینیٹ اللہ نے دیا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ 35 سے پہلے میں شادی کروں گا اور اس جس نے ابھی ہے 2 4 5 سال ہے اللہ نے مجھے اس کے یقین یعنی 2 2.5 سال بعد حلال گرل فرینڈ عطا کر دی. میرا نکاح ہو گیا میرا نکاح بھی ہوا میرے تو نکاح بھی ہے ماشاءاللہ ہر چیز کا بہتر کوآرڈینیٹ. ایون میرا بائک تباہ ہوا تھا اس بائک ایکسیڈنٹ میں which was a Bollywood award اللہ نے give me a better bike a BMW GS 650 cross country. ہر چیز کا بہتر کوآرڈینیٹ. بات کیا ہے تم آنے والے تو بڑھو تم ایک قدم اٹھاؤ میں 10 قدم تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں تم آنے والے بڑھو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کہتے ہیں تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے غافل کر کے رکھا ہے. اس چھوٹی سی گاڑی نے پیسے نے بنگلے نے ایک معشوقہ نے جو غالب سے غافل کرتے اپنے رب سے جس کے پاس تمہیں قبر میں آنا ہے جس کے پاس منصرات میں تجھے بچائے گا. حشر کے دن لیسا بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب نہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا نہ کوئی حجاب ہوگا 1 to 1 کلام کرنا ہے اپنا عمل نہ کھول کے پڑھنا ہے. آج جب ہماری پرائیویٹ گیٹ ٹوگیدر میں کہا ہمارے پاس ہم اٹامک یہ صبح آپ کیسے بنے ادھر اپنے کسر سے پہنچا رہا کیسے کہتے ہیں کہ میرے فورسز نے اسپیشلی میں نے ایک بام کرایا افغانستان میں کوئی اٹامک مسائل اتنا پڑھا ہی نہیں ہماری ایجنسی گئی ہم نے ریٹریو کیا اس کو ہم آ کے ہم نے اس پہ ڈیپ اسٹڈی کیا اور ٹرائل اینڈ ایکسپیریمنٹ اور ٹرائل اینڈ ایرر کے بعد کافی دفعہ کرنے کے بعد حالانکہ میں سمجھ کچھ خاص نہیں آتا لیکن واٹ ایور وی گاٹ رائٹ وہ جو ایکویشن تھی وہ کلک ہو گئی اور اللہ نے ہمیں ایٹمی قوت بنا دیا. تو یاد رکھیے اس ملک سے اللہ کام ہے یہ جو غیر قابل چیز ہوتی ہے میں بتاؤں آپ کو ملک اور قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی بڑی روڈوں سے اور بلڈنگس اور ہاسپٹل سے اور بلڈنگس نہیں بنتی قومیں بنتی ہیں غیرت سے. اگر غیرت نہ ہو تو ممالک درجن ممالک کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا مگر غیرت ہو تو چیزوں دینا نکالے آ جاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں صاحبہ ہم سب یعنی ہمیں سے کون لگے سے محبت کرتے ہیں آپ کھڑا کریں جو تھوڑی محبت کرتے ہیں آپ کھڑا کریں جو کرتے ہیں آپ کھڑا کریں آپ تھوڑی کرتے ہیں تو ہم ایک محبت کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں کہ جہاں بھی قربان ہے اور ہم محبت میں پورے پاکستان میں لائٹیں جلا دیتے ہیں اور حلوے بانٹتے ہیں اور جو ہے دیگیں پکاتے ہیں اور ٹائر جلاتے ہیں اور کھڑکیاں توڑتے ہیں اور ہم سچے عاشق رسول ہیں اور جان بھی قربان ہے ہم لوگوں کو نکل کر دیتے ہیں اس محبت میں. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے اور عمل کیا فتح کی آزاد ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم ہم کہتے ہیں اتنی محبت نہیں آ سکتی. جب بات آتی ہے جھوٹ نہیں بولنا غیبت نہیں کرنی کسی کی بیک اسٹیپ نہیں کرنا کسی کو چوری نہیں کرنی حرام نہیں کمانا نہیں محبت تو بڑی ہے اتنی محبت نہیں آ سکتی. ہم کہتے ہیں کاش مدینہ میں اٹھائے جاتے دور نبی میں اٹھائے جاتے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ان کی حفاظت کرتے اپنے سینوں میں نیزے کھاتے اپنے ہاتھوں میں تیروں کو روکتے. صحابی سے انس بن نضر نے بھی کہا انہوں نے وعدہ کیا بڑے سچے محبوب تھے اللہ کے نبی کے جب بدر سے مس ہو گئی بدر مس ہو گئی بدر واز ناٹ ا پلانڈ وار اٹ واز این ایمبوش اٹیک وہ پتہ نہیں چلا بدر مس ہو گئی وہ سب پکڑ کے بیٹھ گئے وہ اللہ یہ کیا ہوا مجھ سے how could I miss Badr how could I miss Badr دعا کی اللہ give me one more chance to prove my love for you give me one more chance ایک اور موقع دے اللہ کے نبی سے محبت ثابت کرنے کا پلیز یا اللہ سب اتنا آکاش مدینہ میں ہوتے تو یہ کرتے ہو اللہ نے کہا لو احد اب بتاؤ اپنی محبت ثابت کرنے کا احد کا موقع ہے جہاد جاری ہے کفار کی لاشیں گرا رہے ہو
جیت رہے ہیں. لیکن جب تیرنداز واپس آئے, خالد بن ولید گوریلا وارفیئر ایکسپرٹ تھے, وہ پیچھے سے یہاں سے آئے اور جو کفار بھاگ رہے تھے وہ واپس مڑ گئے, تو مسلمانوں کو سینڈوچ کر دیا, بیچ میں پھنسا دیا, پیچھے سے بھی حملہ, آگے سے بھی حملہ, بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے, حمزہ شہید ہو گئے, مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. اور مصعب بن عمیر کی شکل آپ سے ملتی بہت تھی. جب وہ شہید ہو گئے تو افواہ اٹھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے, فوت ہو گئے, وفات پا گئے. صحابہ جو کہ محبت رسول کی اپنی پنیکل پہ تھے, ایکسٹسی پہ پیک پہ تھے, وہ بہران اچھا لگا کہ دنیا سے بہت سے صحابہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے. انس بن نظر بھی کتاب کر رہے ہیں اور دیکھا عمر بن خطاب نیچے بیٹھ گئے. عمر تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں تو پتہ نہیں چلا کہ دنیا سے چلے گئے. کیا کہتے ہیں, محبت جو ہوتی ہے وہ سرشار ہوتی ہے. کہتے ہیں فما تريد بالحیات بعده یا عمر, عمر تو اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اس دنیا سے کیا چاہیے, اٹھ کھڑا ہو, ہم بھی کتاب کریں اور اللہ کے نبی سے جا کے ملیں, اٹھ کھڑا ہو. اور کہتے ہیں عمر مجھے عمر کے واپس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور اسی طرح سے لڑتے گئے, اپنی محبت کو سچا کر کے دکھایا. یعنی یہ غازی یہ تیرے پرستار بندے جنہیں تو نے بخشا عزوں کے خدائی, دو نیند کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کے پہاڑ کی ہم سے آئے. یہ وہ تھے مدد کے وعدے, اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی. علماء تفسیر میں نظر کے واقعہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ تو جبریل آیا آسمانوں سے ساتھ اور کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں, you know what, every man is a male but every male is not a man. ہر جو اللہ تعالیٰ کو ہمارے بڑے بڑے کام کا نام دیتا ہے تو رجال من المؤمنین رجال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد ایسے جو جن کو مال کی ریل پیل, مال کا آنا جانا, عورت اور گھر کی محبت ان کو اپنے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہ مرد ہوتے ہیں. لیکن ذکر جو ہوتے ہیں جو صرف میل ہوتے ہیں, جو واقعی سچے نہیں ہوتے. یہ وہ مرد تھے جنہوں نے وعدہ سچا کر دکھایا, اور کچھ ابھی بھی ہیں جو پیچھے انتظار کر رہے ہیں اور ان کے وعدے بدلنے والے نہیں ہیں. یہ ہوتی سچی محبت. مرد مرد خواتین بھی صحابہ جو صحابیات ان سے آگے, ایک عورت کے شوہر بھی گئے, باپ بھی گئے, بھائی بھی گئے عہد میں, واپس آ رہے جہاز سے, گھر سے باہر نکلی پوچھنے کے لیے حال کیسا ہے, کس کا حال, شوہر کا, باپ کا, بھائی کا, کس نے پوچھا ہوگا, کیا پوچھتی ہے, کہتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کیسے ہیں, اللہ کے نبی کیسے ہیں. صحابی آئے کہا ہمارے شوہر کو, لیکن پہلے پوچھا کہا تمہارے باپ کو ہم نے گرتے ہوئے دیکھا ہے, شہید ہو گیا ہو. کہتی ہے سوال کا جواب تو نہیں دیا, ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کیسے ہیں مجھے بتاؤ. ایک اور آیت سے کہا تمہارے بھائی کو شہید ہو گیا دیکھا, شہید ہو گیا, اللہ ہی کو راجع. کہتی ما فعل رسول اللہ, اللہ کے نبی کیسے ہیں مجھے بتاؤ. محبت یہی ہوتی ہے. ہم تو اپنی اولاد اور کچھ پیسوں کے لیے جھوٹ اور کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. آپ کو تو بات سنانے کی بات ختم کرتا ہوں. اور پہلی بات, اللہ کے نبی نے اس دور کے بارے میں دو اقبال کیا مجھے پسند ہے. ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بہت بڑی دھمکی. پہلے خوشخبری سناؤ یا دھمکی سناؤ. دھمکی. اللہ کے نبی نے کہا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ كَالْحَامَةِ الْبَيْضَاءِ فَيَذْهَبُ هَبَاءً مَنثُورًا. قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں, قیامت کے دن آئیں گے کتنے ہمارے لیے, پہاڑوں کے برابر چمکتے ہوئے, تھے ہم پہاڑ کے برابر, یعنی ہیوج ماؤنٹینز آف گڈ ڈیڈز چمک رہی ہوگی, اور قیامت کے دن آئیں گے. کیا بات ہے. فَيَذْهَبُ هَبَاءً مَنثُورًا, اللہ اس کو کھنڈرات بنا دیں گے, مٹی مٹی کر دیں گے. صاحب پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ صرف تم نا جو تم نا اللہ نے ہمیں تو بنا کے لا نعلم, مجھے ہمیں بتائیں کیا کرتے ہوں گے تاکہ ہم سے نہ ہو جائے, ہمیں کیا ٹریٹس ہوگی, کیا کرتے ہوں گے. کہا انہم من اخوانکم, تمہارے بھائی ہوں گے, مسلمان بھائی بہن ہوں گے, ومن جلدتکم, تمہارے اسکن کلر کے ہوں گے, تمہاری لیگیسی واجبی نسل میں سے ہوں گے, وَيَأْخُذُونَ كَمَا تَأْخُذُونَ اللَّيْلَ, وہ رات کو اٹھتے ہوئے تہجد بھی پڑھتے ہیں, صدوں پڑھتے ہیں, مدین کی طرف بھی ہوگی, انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں, بالکل لفٹا نہیں ہوگی, نہیں انہیں اطلاع ہوگی, کیا کرتے ہوں گے رسول اللہ بتائیں. وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ انْتَهَكُوهَا, جب تنہائی میں جاتے ہوں گے اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے, جب تنہائی میں جاتے ہوں گے اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں. سنس جب بیکم ویری ایزی, 10 سال پہلے گناہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. ہم جب جاہلیت کی زندگی گزارتے تھے اس ٹائم اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ نہیں تھا, فیس بک دور میں نہیں آیا تھا, تو یو ہیڈ ٹو میک اٹ ایفرٹ ٹو میک اٹ سن. ہمارے والد صاحب کے دور میں چلے جائیں, آپ کو برے کام کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا تھا, غیبت کرنے کے لیے 2 بندوں کا ہونا ضروری ہوتا تھا. آج اکیلے کمرے بیٹھے ہیں, موبائل ہاتھ میں غیبت کر سکتے ہیں. فحاشی بیان کی برائی دیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا تھا, آج اکیلے کمرے بیٹھے ہیں, آج دیکھ سکتے ہیں. سن از ون کلک اوے, سن از ون کلک اوے. ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. چوائسز, ایک بندے کے پاس ہے کہ اپنے نظروں کی حفاظت کر لے, اولاد راضی کر لے, اور دوسرا ہے کہ یار اس سے پہلے دیکھا ہے یہ جائے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. وہاں کہتے ہیں کہ لوگوں سے تو چھپاتے ہو, تو اللہ سے نہیں چھپا سکتے, اللہ سے حیران کرتے, لوگوں سے بچتے ہو, اللہ سے نہیں بچ سکتے. تو ہم لوگ سبحان اللہ اس طرح سے, اگر ہمارے یہاں پہ کیمرے, تو اگر ہمارے جو گناہ ہیں جو رات میں کرتے ہیں, باتوں پہ لکھ کے جاتے ہیں, اور ہمارے اسکن پہ لکھ کے جاتے ہیں, اور ہم نے کل یونیورسٹی یا آفس سے کالج آنا ہوتا اور لوگ پڑھ لیتے ہیں ہمارے گناہوں کو, رات کو کیا کر کے آ رہے تھے, کیا کرتے تھے, ہم گناہوں کو چھوڑا دیتے, ہم پہ چھوڑ دیتے. لوگوں کو پتہ نہ چلے, لوگ کیا کہیں گے کہ ایسا انسان ہے. لوگوں سے تو حیا میں آپ سے اللہ رب العالمین سے, جو العرش مجید فعال لما یرید سے, جس کے ہاتھ میں میری سانسیں ہیں, وہ روک لینے میں بھی گر جائیں, جس کے ہاتھ میں میری جان کی جان ہے وہ چھیننے میں بھی گر جاؤں, کیا بھائی ہو جاؤں, وہ دیکھ رہا ہے, ان سے حیا نہیں آتی. لوگوں تمہارے اوپر سب دینے والے ہیں. اپون یو ود دی ڈیز آف پیشنس, تمہیں صبر کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا. جو شخص
دین پہ چلنا چاہے گا اس کو دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے اگر جب یعنی جلدی میں کوئی لوگ پکڑنا مشکل ہوتا ہے، جلدی میں کوئی لوگ پکڑنا مشکل ہوتا ہے، ویری ٹف. ہر طرف فحاشی بریانی برائی، ہر بندہ کی گرل فرینڈ ہوگی، ہر لڑکی اسنیپ چیٹ پہ ٹک ٹاک پہ اسنیپ ویڈیو پہ ویڈیوز لگا رہی ہوگی، تمہیں کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ نہیں میں نے اس قافلے کے ساتھ نہیں جانا، بڑا مشکل ہوگا. لیکن جو کرے گا، جو صبر کر کے چلے گا، دین پہ چمٹ کے رہے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا عام ساتھ ہوگا. نہیں اجر 50 منکم، یہاں سے 50 کا اجر ہوگا. صحابہ کا رسول اللہ تھوڑا سا، لیکن اجر 50 منا اور منہم، رسول اللہ ہمارے 50 کے برابر ہے، صحابہ کے 50 کے برابر ہے، ان کے 50 کے برابر. ہمارے 50 اور صحابہ کے 50 سے بھی آسمان کے برابر ہے. آپ نے کہا بل اجر 50 منکم، صحابہ تمہارے 50 کے برابر. سبحان اللہ. اجر 50 منکم، میں نے 50 صحابہ کا نام سنے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، خالد بن ولید، حمزہ بن جراح، سعید بن زید، سعد بن معاذ، وہاں کے لوگ، جبل الماؤنٹینز. اجر 50 منکم، تو یہ بڑی بہت کمال بتا رہی ہے. اگر ہم اسے نیک اعمال کرنا چاہیں گے، سوشل میڈیا پہ ہزاروں کا ہمارا کانٹینٹ پھیل رہا ہے، کیا پتہ لوگ نمبر بیٹھے، کیا پتہ ہم بیاہ کریں گے، یہ کون لوگ تھے. اور اگر سلپ کر گئے، پھنس گئے، بڑا مسئلہ ہے. تو شاید قانون فدخلوها خالدین، تم پہ سلامتی ہو، تم پاک ہو، اب ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہو. جو یہ امیجن نہیں کر سکتا کہ یہ ہو رہا ہوگا تو وہ کبھی محمد بھی نہیں کر سکتا. So you have to imagine, واللہ اس لفظ کو، اس جملے کو سننے کے لیے اپنی زندگی گزار دیں. دین پہ عمل کریں اور گناہوں کو اس جملہ سننے کے لیے چھوڑ دیں کہ جب قیامت کے دن ہوگا حاضر رسول پہ میرے حبیب سے ملاقات ہوگی، میں ان کو سلام کروں گا، مجھے دیکھ کے مسکرائیں گے، جب میں سینے سے لگائیں گے اور کہیں گے جاب ویل ڈن، تو دین کی خدمت کر کے آیا. اگر ہم نہیں کر سکیں گے تو پھر مشکل ہے، پھر ہوگا سو فرسوں پر دور لے جاؤ سے. ہم جب چھوٹے سے بچے تھے تو دنیا میں آتے ہم رو رہے تھے، چیخ اور چلا رہے تھے، اور ہمارے ماں باپ اور اجداد خوش ہو رہے تھے اور ہنس رہے تھے. خدا کے ساتھ زندگی ایسی گزاریں کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم ہنس رہے ہوں اور لوگ رو رہے ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں کاش اس انسان کو کچھ مزید مل جاتے، یہ دنیا ایک بہتر جگہ ہوتی رہنے کے لیے. امید رکھیں کہ وہ بھی پارٹ بنے اور اب یا اس رائے خیر میں حصہ لیں. دیکھیے ماشاء اللہ آپ کے پاس تو الوداع پہلے سے موجود ہے. جی الحمدللہ. میں ابھی جو بہن تھی ان سے بات کر رہا تھا جو انہوں نے جس ایونٹ کو یہاں ہوسٹ کیا، جن کے بیٹے ماشاء اللہ یہاں پہ ہیں، وہ جتنا امیزنگ ماشاء اللہ کام کر رہی ہیں ان کو آپ جوائن کریں. اور ہمیں جو ہے نا ایسے لوگ چاہیے معاشرے میں، ان کو سپورٹ کریں، علم سیکھیں، سکھائیں. یوتھ میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا تو اس کو بھی ساتھ کر لیجیے گا، جتنا انشاءاللہ زیادہ خیر کام انشاءاللہ کر سکے کریں گے. تو فی الحال جب تک یوتھ کلب یہاں پہ نہیں آ رہا تو انشاءاللہ ان بہنوں کے ساتھ آپ سپورٹ کریں، علم سیکھیں اور سکھائیں، کیونکہ علم کے بغیر جو دعوت کام انسان کرتا ہے وہ خود گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. تو انشاءاللہ علم کو سیکھیں، اپنی گراؤنڈنگ اسٹرانگ کریں. انشاءاللہ ہمارا بھی ارادہ ہے پورے پاکستان میں انشاءاللہ چیپٹرس کھولیں گے. اللہ سب کو توفیق. Thank you so much. ایک question again from brother side. السلام علیکم. جی سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم بچے جو کچھ جی تو یہ تھا میرا آج کا بلاگ. کافی لمبا ہو گیا لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ملے گا ہی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.